السلام علیکم طالب علموں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 8 بجلی کی دریافت جو کہ صفحہ نمبر 38 پر ہے شروع کریں گے۔ الادین اور اس کے چراغ کی داستان بہت مشہور ہے۔ اس چراغ کی مدد سے الادین ایک جن سے بڑے بڑے کام کرا لیتا تھا۔ آج الادین کا چراغ تو موجود نہیں، مگر ایک ایسی ہی دوسری طاقت جس پر انسان نے قابو پا لیا ہے بجلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج وہ کام جو ہم بجلی کے ذریعے کر سکتے ہیں، وہ کام کرنے کے لیے ہمیں 1 2 3 4 10 بندوں کا کام بھی، 10 افراد کا کام بھی، اس سے زیادہ افراد کا کام بھی ہم بجلی کے ذریعے مشینوں کے ذریعے کروا سکتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے بجلی سے کوئی واقف نہ تھا، اور آج یہ حالت ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں جو بجلی کے بغیر ہو جائے یا جو بجلی نہ کر سکتی ہو۔ یہ ایک نہایت فرما بردار خادمہ کی طرح ہر وقت حکم کی منتظر رہتی ہے۔ جو ہی بٹن دباتے ہیں یہ کام پر لگ جاتی ہے۔ رات کی تاریکی کو دور کر کے ہمارے کمروں کو روشن کر دیتی ہے، ہمیں گرمی سے بچانے کے لیے پنکھے چلاتی ہے، ہمارے کمروں کو ہماری خواہش کے مطابق گرم یا سرد کر دیتی ہے، گھنٹیاں بجاتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک لمحے میں پیغام پہنچا دیتی ہے۔ کپڑے دھونے، نچوڑنے اور استری کرنے کے لیے بجلی کے آلات استعمال ہوتے ہیں۔ گھر کے فرنیچر، دریوں اور قالینوں کو بجلی کی جھاڑو ویکیوم کلینر سے صاف کیا جاتا ہے۔ کھانا بجلی کی انگوٹھیوں پر پکایا جاتا ہے۔ اور تو اور ریل گاڑیاں اور موٹریں بجلی سے چلتی ہیں۔ 1 انچ کے 10,000ویں حصے کی پیمائش بجلی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن اور سینما بھی ایک طرح سے بجلی ہی کے کرشمے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بجلی سے نہیں چلتی، بلکہ زیادہ تر چیزیں ایسی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں۔ ہمارے گھر کے اے سی، ہمارے گھر کے ٹی وی، ہماری انٹرٹینمنٹ کی چیزیں، ہمارے تفریح کی چیزیں، ہم کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں، کہیں پھرنے بھی جاتے ہیں، تو ہم اپنے اطراف میں جہاں پہ بھی نظر ڈالتے ہیں ہر چیز جو ہے وہ بجلی کی مرہون منت ہے۔ بجلی کے بغیر آج کل زندگی کا کوئی کام کرنا ناممکن سا ہی لگتا ہے۔ بجلی ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے۔ اگر ہم کہیں ایڈیسن نے بلب، مارکونی نے ریڈیو، گراہم بیل نے ٹیلی فون، مارس نے ٹیلی گراف ایجاد کیا تو ہمارا جواب غلط ہوگا۔ دراصل ان سب نے وہ آلات ایجاد کیے جن کے پیچھے ایک قوت موجود تھی۔ ہم ان ایجادوں کو صرف ان کے نام سے منسوب نہیں کر سکتے، کیونکہ ان سب نے اسی پہلے سے موجود قوت کی بہتری کے لیے کام کیا۔ اسی طرح بجلی کے بارے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے صرف ایک شخص نے ایجاد کیا ہوگا۔ بجلی کی تاریخ قبل مسیح سے شروع ہو کر کمپیوٹر کے دور تک آ جاتی ہے، اس لیے اسے کسی ایک نام سے وابستہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ کتنے سارے سائنسدانوں نے بہت چیزیں ایجاد کی ہیں، لیکن وہ چیزیں ایجاد کی ہیں جو بجلی سے چلتی ہیں۔ اگر بجلی ہی نہیں ہوتی تو ان چیزوں کی کوئی اوقات، کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو ان چیزوں کو دریافت کرنے والے کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ یہ سب چیزیں بجلی سے چلتی ہیں۔ اگر بجلی ہی ایجاد نہیں ہوتی تو ہم یہ جو چیزیں آج اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں، ان سب چیزوں کو ہم کیسے استعمال کر پاتے جب ان کو چلانے والی بنیادی چیز ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی، جو کہ بجلی ہے۔ بجلی کوئی مادی شے نہیں بلکہ حرارت کی طرح ایک قوت یا اثر کا نام ہے۔ اس کا نام ایک یونانی لفظ امبر سے لیا گیا ہے۔ امبر درخت سے نکلنے والے گوند کی طرح کا ایک پتھر ہے۔ یونانیوں کو معلوم تھا کہ امبر کو رگڑا جائے تو ہلکی چیزیں مثلاً تنکے اور بھوسا وغیرہ اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ امبر کے علاوہ مقناطیسی لوہے کا بھی لوگوں کو علم تھا۔ اس میں لوہے کو کھینچنے کی ویسی ہی قوت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بجلی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک قوت کا نام ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ بجلی ایک یونانی جو لفظ ہے امبر سے، اس کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے، اس کو اخذ کیا گیا تھا۔ امبر ایک طرح کا پتھر تھا جس کو رگڑا جائے تو تنکے اور بھوسا وغیرہ جو تھے وہ اس کی طرف کھینچتے چلے جاتے تھے۔ اس سے لوگوں کو یہ علم ہو گیا کہ امبر جو ہے وہ اپنے آپ کو، چیزوں کو کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے اپنی طرف۔ ہماری معلومات کی حد تک بجلی کی تاریخ 600 قبل مسیح سے شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں تھالیس نے بجلی کے لیے امبر کی اصطلاح کو استعمال کیا۔ 1550 میں اطالوی سائنسدان کارڈانو نے بجلی اور مقناطیسی قوت پر کام کیا۔ اس کے بعد ولیم گلبرٹ نے اس کام کو آگے بڑھایا اور امبر کے بجائے بجلی کا لفظ استعمال کیا۔ اسی لیے ولیم گلبرٹ کو جدید بجلی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ 1660 میں آٹو نے بجلی تیار کرنے کی ایک مشین بنائی۔ اس ایجاد نے بجلی کی مزید ایجادات کے لیے راہیں ہموار کیں۔
جس طرح سے پہلے زمانے میں ٹی وی چلتے تھے بلیک اینڈ وائٹ، اس کے بعد پھر رنگین ٹی وی آئے، اس کے بعد پھر آج ان کی جگہ LED نے لے لی ہے۔ اسی طرح سے بجلی کی بھی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے کہ سب سے پہلے بجلی جو ہے وہ ایک سائنسدان نے بنانی شروع کی، اس کے بعد ولیم گلبرٹ نے اس کو ترقی دی، اس کے بعد آٹو نے جو ہے وہ بجلی بنانے کے لیے ایک مشین ہی ایجاد کر دی۔ اس طرح سے بجلی کے اندر جو ہے وہ مزید جدت آتی گئی اور وہ اور آگے کی طرف بڑھتی گئی۔ طالب علموں، آپ اس سبق کو پڑھیے اور سنیے، اور یہ جو سوالات آپ کو دیے گئے ہیں اس کے جوابات ایک سادے کاغذ پہ لکھیں اور اسکول میں جمع کروائیں۔ شکریہ۔